أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ سورہ سبا اس کی آیت نمبر 46۔ یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں جن کے درس کے لیے آج میں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قل انما، کہہ دیجئے، انما میں صرف، اعظکم بواحدۃ تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ تبلیغ کا ایک بڑا ہی نرالا انداز ہے اور قرآن کی بلاغت اور اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے، اور جس کو اسلام سمجھ میں آ گیا مگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی اس میں بہترین دلیل بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو سمجھاتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو بہت باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسلام نے بھی بہت بتایا کچھ ہمیں، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، نماز قائم کرو، اللہ کے حقوق پورے کرو، مخلوق کے حقوق پورے کرو، بہت ساری باتیں ہیں۔ ان باتوں کو یاد رکھنا بھی مشکل، پھر ان باتوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں، اسلام نے یہ کہا، اس کا یہ کیوں کہہ دیا، اس میں تو یہ ہے، یہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا، 10 قسم کی ٹینشنیں۔ تو یہ ساری ٹینشنیں آج کی نہیں ہیں، یہ بڑی پرانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھاتے تھے تو وہ 10 قسم کی پخیں نکالتے تھے۔ وہ لوگ کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے ان کے کچھ ذاتی مفاد ہیں، ان کو سرداری چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، پیغمبر ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ تو کوئی ما وراء العقل مخلوق ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ چشمے جاری کیوں نہیں ہو جاتے، یہ بازاروں سے خریداری کیوں کرتے ہیں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں خریداری کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے؟ بستیوں میں طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کی ایک بڑی وجاہت ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ان پہ کیوں نہیں آ گیا، انہی کو کیوں سلیکشن ہوئی ان کی؟ تو یہ مکہ میں مسلسل 10 12 13 سال یہی بحث، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ باتیں بھی انسان تھک جاتا ہے نا سن سن کے بھی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں۔ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو یہی کہانیاں تھیں لوگوں کے پاس۔ ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیمار کیوں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شخصیت پہ بھی اعتراض، اچھا جو شخصیت پہ اعتراض ہوتے ہیں ان کی نوعیت بھی سب کی ایک ہی جیسی، ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے پاس طاقتیں کیوں نہیں ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ کے وہ کہتا تھا لولا انزل علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یہ غریب کیوں ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، مصر کی حکومت ہے، ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محل میں دریا بہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ذات پر اعتراض کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرداری دی جائے، کیونکہ پیغمبر کا مطلب قوم کا لیڈر، جب کسی کو پیغمبر مان لیا تو سب کی سرداری بولے نا ختم،
کیونکہ پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نمائندے، تو جو بات یہ کہیں گے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ کے آگے کوئی ہے پھر نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی سردار صدر، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے. پھر تو بیوی کے آگے شوہر کی ویلیو نہیں، شوہر کے آگے بیوی کی نہیں، اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں چلے گی. مخلوق وہاں تک آرڈر کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور نبی جو بات کریں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فرعون کہتا تھا کہ سرداری، اگر اللہ نے کسی کو زمین میں سردار بنانا تھا، کسی کو قابل اتباع بنانا تھا تو مجھے بناتا، حامان کو بناتا. یہ تو یتیم، یہ تو ایک مسکین ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا. تو کچھ طعنے تھے جو ذات کو دیے جاتے تھے، ذات کہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے کہ ہمیں بنایا ہے. اللہ بناتا تو ان کو نہ بناتا، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں بعض چیزوں میں. تو کچھ اعتراضات کس پر ہوتے؟ ذات پر، کہ ان میں قابلیت نہیں ہے. کچھ اعتراضات فالوورز پر ہوتے کہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہوتے، واقعی سچے ہوتے، لیڈر بننے کے لائق ہوتے، تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ ہوتے بلکہ وہ والے لوگ ہوتے. کون فالو کرتا ہے ان کو؟ غریب فالو کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ سارے قوم کے غریب غربا جو اس زمانے کے رکشے والے، بیچارے کوئی جوتا گانٹھنے والا، کوئی گولا گنڈا بیچنے والا، اس زمانے کے لحاظ سے تو یہی غریب ہوں گے نا. تو اس زمانے کا جو بھی گولا گنڈا ہوتا ہوگا وہ وہی جانتے ہیں. سارے قوم کے غریب غربا ان کے گرد آ کے کیا ہو گئے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ جو قوم کے ناکام لوگ ہیں، ان کے گرد جمع ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور دلیل میں وہ یہ پیش کرتے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہل نہ کرتے بلکہ ہم اس میں فرنٹ لائن پہ ہوتے. سب سے آگے کون ہوتا؟ ہم ہوتے. کیونکہ دولت کے معاملے میں دولت بھی خیر ہے نا، بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے اور نقصان کی چیز کیا ہوتی ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا